ہم سب نے ایسے بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا جنہوں نے اپنے پیاروں کی زندگی بچانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ خرچ کیا، لیکن اس شخص نے اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے $20 لاکھ کو آگ لگا دی۔ یہ شخص اس قدر دولت مند تھا کہ اس کی سالانہ انکم میکڈونلڈز کی سالانہ سیل سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار ایسی کیا صورتحال پیش آئی جس کی وجہ سے اس نے $20 لاکھ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ آپ سب کو ہمارے چینل خزینہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر دنیا کی امیر ترین شخصیات کی بات کی جائے تو برونائی کے بادشاہ کے بعد پیبلو ایسکوبار کا نام دوسرے نمبر پر آتا ہے، جو لیٹ 90s میں کوکین، ڈرگز اور کئی بڑے جرائم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ پیبلو ایسکوبار کو اس کے ڈرگ سمگلنگ نیٹ ورک نے دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا کمایا ہوا سارا پیسہ غیر قانونی تھا اور اس نے ان گنت زندگیاں تباہ کی۔ 1992 میں پیبلو ایسکوبار $30 بلین کا مالک تھا اور دنیا کی امیر ترین شخصیات میں اس کا برونائی کے بادشاہ کے بعد دوسرا نمبر تھا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو وہ $58 بلین سے بھی زیادہ کا مالک ہوتا۔ اس کا نیٹ ورک اتنا وسیع تھا کہ اکیلے امریکہ کو 90% سے بھی زیادہ کوکین سپلائی کرتا تھا، اور پوری دنیا کے 80% حصے کو پیبلو ایسکوبار کا نیٹ ورک ڈرگ سپلائی کرتا تھا۔ پیبلو ایسکوبار نے اپنے اس نیٹ ورک کو چلانے کے لیے بامس کے ایک جزیرے کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا، اور اس کو پیبلو ایسکوبار ہیڈ کوارٹرز کا نام دیا گیا تھا۔ اس جزیرے پر ایک مکمل ایئرپورٹ بنایا گیا تھا جہاں کوکین سے بڑے جہاز فیلنگ کے بہانے لینڈ کرتے اور پھر ان جہازوں سے کوکین نکال کر چھوٹے جہازوں میں ٹرانسفر کی جاتی، اور یہ چھوٹے جہاز پھر امریکہ کے مختلف علاقوں میں روانہ کر دیے جاتے، اور یہ کام روزانہ کی بنیاد پر ہوتا تھا، اور ہر روز 15,000 kg کوکین امریکہ بھیجا جاتا تھا، اور ایک اندازے کے مطابق ایک سال کے دوران 5,40,000 kg کوکین امریکہ بھیجا جاتا تھا۔ جی ہاں، پورے 5,40,000 kg کوکین صرف اکیلے امریکہ کو سپلائی کیا جاتا تھا۔ اس وقت ایک kg کوکین کی قیمت $70,000 ہوتی تھی، اور اس طرح پیبلو ایسکوبار پورے ایک سال میں $378 بلین کی کوکین صرف امریکہ میں سیل کرتا تھا۔ پیبلو ایسکوبار کا یہ دھندا پورے 16 سال چلتا رہا۔ پیبلو ایسکوبار جو 1 kg کوکین $70,000 میں امریکہ میں بیچتا تھا، اس کے اوپر صرف $5,000 خرچ آتے تھے۔ پیبلو ایسکوبار پائلٹس کو صرف ایک فلائٹ کا $5 لاکھ دیتا تھا۔ سارے ایکسپنسز نکال کر پیبلو ایسکوبار کو $60 ملین صرف ایک ہی دن میں بچتے تھے، جو سال کے $22 بلین بنتے ہیں۔ اس کی انکم کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ میکڈونلڈز نے سال 2019 میں $21 بلین کی سیل کی، جبکہ پیبلو ایسکوبار کا 1980s میں ایک سال کا پروفٹ $22 بلین تھا، یعنی میکڈونلڈ کی دنیا بھر کی سیل سے بھی زیادہ۔ پیبلو ایسکوبار یہ سارا پیسہ ہارڈ کیش کی شکل میں ہی اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس رقم کی گٹیاں بنانے کے لیے روزانہ $1,000 کے ربڑ بینڈ ہی آتے تھے۔ جی ہاں، $1,000 کے صرف ربڑ بینڈ، یعنی ایک مہینے میں پورے $30,000 اور ایک سال میں $3,65,000 کے ربڑ بینڈ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکن صدر کی پورے سال کی سیلری پیبلو ایسکوبار کے پیسوں پر لگے ربڑ بینڈز کی قیمت کے برابر ہے۔ دوستو، آپ سوچتے تو ہوں گے کہ پیبلو ایسکوبار اتنے سارے پیسے کہاں رکھتا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی یہ رقم بینک میں تو رکھنے سے رہا۔ اس مقصد کے لیے اس جزیرے پر بڑے بڑے گودام بنائے گئے تھے جن میں ڈرمز کے اندر یہ پیسہ سٹور کیا جاتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کیش کا 10% سالانہ یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا نمی کی وجہ سے گل سڑ جاتا تھا۔ آپ سوچتے تو ہوں گے کہ وہ اتنے سارے پیسے گنتا کیسے ہوگا؟ تو دوستو، وہ پیسے گنتا نہیں تھا، بلکہ ان کا وزن کر کے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ یہ کتنے پیسے ہیں، اور پھر وزن کرنے کے بعد ہی ان کی گٹیاں بنائی جاتی تھیں۔ ایک دفعہ پیبلو ایسکوبار نے پولیس سے بچنے کے لیے اپنے بچوں سمیت میڈلین کے پہاڑوں میں پناہ لے رکھی تھی کہ اس کی بیٹی بیمار ہو گئی۔ سردی کا موسم تھا اور پیبلو ایسکوبار کے پاس ہیٹ پیدا کرنے کا کوئی اور انتظام نہ تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے بیگ سے $2 بلین نکالے اور آگ لگا دی، یعنی پورے $20 لاکھ۔ اور یہ بات پیبلو کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایک انٹرویو میں بتائی۔ دوستو، اس طرح کے لوگوں کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے، اور پیبلو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ 1993 میں پیبلو ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا، اور اس کے قصے پوری دنیا میں ایک مثال بن کر رہ گئے۔ اس کی پوری زندگی کو پیسے کی لالچ، ہرس اور ہوس نے اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور یوں لوگوں کی زندگیاں تباہ کر کے اور ناجائز طریقے سے اکٹھی کی گئی دولت اس کے کسی کام نہ آئی۔
پیبلو ایسکوبار کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیسہ اور دولت ایک ایسی چیز ہے جس کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی اور انسان ساری زندگی اس کے پیچھے بھاگتا بھاگتا مر جاتا ہے۔